شبیر بھائی 1965 میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ مطلب ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے افواج کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ جو تھے وہ شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور الحمدللہ پاکستان نے ایک بہت بڑی کامیابی جو تھی وہ حاصل کی تھی، بالکل ہندوستان کو اچھی شکست دی تھی. تو آج کا اگر ہم دیکھیں 2025 کو دیکھیں کہ مارکہ حق میں ایک جو ہمیں کامیابی ملی ہے، اور اس کے بعد بھی عوام کا ایک سپورٹ، اگر کہیں کہ عوام کی سپورٹ افواج پاکستان کے ساتھ تھی، ان کے جو جوان ہیں ان کے ساتھ تھی، اداروں کے ساتھ تھی. کیا کہیں گے آپ کی ابھی جو ایک جھوٹی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ افواج پاکستان کے جوان جو ہیں 300 کے قریب فوجی جو ہیں وہ شاید اپنے مورچے چھوڑ کے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، اس بات میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب افواج پاکستان کے جوان جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اور ان کو عوامی جو ایک ہم کہیں کہ کتنی حمایت حاصل ہے؟ دیکھیں میڈم پاکیزہ صاحبہ، اگر آپ 1965 کی لڑائی کی طرح ڈیپ ہسٹری دیکھیں گے نا، وہاں پہ فوج کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے نا کڑی تھی، عوام اکٹھا تھی، ون نیشن یونائٹڈ تھے. اور آج کا دور بھی وہی دور ہے. صرف بدبختی کیا ہے، بدبخت وہ جو ہمارا دشمن ہے جو بیٹھا ہے کبھی پروکسی کے شکل میں، کبھی کالعدم تنظیموں کے شکل میں، کبھی جو ہے نا مختلف جو اس کے پینترے ہوتے ہیں. دیکھیں جب کسی کے پاس جو ہے نا وہ پاور نہ ہو تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ راستے ناپتا ہے جہاں پہ آپ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا کسی کو کمزور کرتے ہیں. تو جس طرح 1965 کے دور میں پوری جو پاکستان تھی وہ مسلم امہ اکٹھی تھی اپنے فوج کے ساتھ جنہوں نے ان کو شکست دیا، آج وہی دور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اس دور کو جو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس بدبخت جو ہے نا انڈیا نے کیا ہے کہ اس میں میرے اندازے کے قریب زیادہ اب تک جو ہے نا پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کوئی 5 سے 10% لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، کسی کو جی اے سندھ کے نام پہ لانا، کسی کو جو ہے نا آزاد بلوچستان کے نام پہ لانا، کسی کو جو ہے نا جی اے پنجاب کے نام پہ لانا، کسی کو پشتون خواہ اور پختونخوا کے نام پہ لانا. یہ سارے جو ہے نا مطلب ایک چیز بتاتا چلوں ہر اس پاکستانی کو کہ جاگ جاؤ، 1965 کے جو ہے نا وہ تاریخی دن یاد کرو، 1965 کے وہ شہداء کو یاد کرو جس طرح افواج پاکستان کے ساتھ وہ محب وطن، وہ یونائٹڈ پاکستانی ایک ساتھ تھے تو انہوں نے دشمن کو جو ہے نا جو مار گرایا، شکست دیا. آج بھی میں اپنے ان سارے، چاہے وہ جو پیسے کے خاطر کرتے ہیں، چاہے وہ کسی اور اقتدار کو پانے کے لیے کرتے ہیں، جس بھی طریقے سے کرتے ہیں، میں صرف ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان ہماری آئیڈینٹی ہے. چاہے جو بھی دشمن اس پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، خدا را آپ اس کو جو ہے نا اس کے منہ پہ وہ تماچا رسید کریں کہ اگر بات آتی ہے پاکستان کی تو پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے نام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں آپ جو ہے نا بزنس کریں، ہر طریقے سے بزنس کریں، مگر جہاں بات آتی ہے پاکستان کو نقصان دینے کی، جہاں بات آتی ہے پاکستان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی، جہاں بات آتی ہے پاکستان کو بدامنی کے لیے، وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے. میں درخواست گزار ہوں جو ہمارے 2 سے 3% یا 5% جو مختلف جو مذاہب اور جو ہے نا قومیں وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، ان دشمنوں کے آتے ہیں یا اتے چھڑ گئے، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ہی ہماری سب کچھ ہے اور پاکستان ہی ہماری آئیڈینٹی ہے، اور دشمن بدبخت ہمیشہ ہمارے اوپر 24 آورز اور سال کے جو 365 ڈیز ان ڈیز پہ انہوں نے فوکس کیا ہے کہ اگر پاکستان کو شکست دینا ہے تو پاکستان کو ہم اس طرح شکست نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ کھل کے لڑائی کرے یا چیلنج سے لڑائی کرے یا جو ہے نا ایٹامک پاور سے لڑائی کرے. کیونکہ دیکھیں میڈم اگر وہ 130 کروڑ عوام ہے تو ہم 25 کروڑ عوام ہیں، اور ہر 25 کروڑ عوام کے ساتھ اللہ کا کلام اور اللہ کے جو ہے نا پاور، اللہ کے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا ایک یقین اور ایک ایمان ساتھ ہے، تو 25 کروڑ عوام کے دل میں جو ایمان ہے
ہے وہ 25 جو ہے نا میں کہتا ہوں 25 ملین سے بھی زیادہ ایک جو ہے نا تعداد اور ایک اور رکھتی ہے. تو یہ دشمن کی ایک چال ہے میڈم. اگر ہم اسی طرح یونائٹ رہیں گے, اسی طرح یہ جو مٹھی ہمیشہ بند رہے گا پاکستان کے نام کے اوپر, خدا کی قسم انڈیا کیا 100 ایسے انڈیا جو ہے نا پاکستان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے. شبیر بھی لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی شارٹلی بتائیے گا کہ جیسے ابھی فاطمہ بلوچ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ واپس ہندوستان سے جو ہے وہ میرے خیال میں پرکاش کوئی نام کا کہ میرے خیال میں اکاؤنٹ وغیرہ بنائیں گے, what do you think؟ دیکھیں جی اس چیز کو سیریس لیں. میڈم پاکیزہ صاحبہ کہتے ہیں دس از اے 5th جنریشن وار. یہ جو ہے نا AI کا دور ہے. اگر فاطمہ بلوچ ایک ID بناتی ہے, انڈیا سے لیڈ کرتی ہے, میرے بلوچ, میرے سندھی, میرے پٹھانوں کو ورغلاتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم 10 فاطمہ بلوچ کے اکاؤنٹ بنائیں اور اس کو جواب دیں. فاطمہ بلوچ جو انڈیا میں بیٹھ کے, یہ تو میں کہتا ہوں ہمارے جیسے سویلین ڈیفینڈرز کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو کل کے نہیں آتے, جو کل کے آتے ہیں میں اور آپ ان کو جو ہے نا ہمیشہ جیسے کہ گوبر آریہ ہے ان کو جواب دیتے ہیں. تو فاطمہ اب جب آئے گی نا تو مجھے لگتا ہے وہ 2-3 فاطمہ بن کے آئے گی اور ہم انشاءاللہ 10 فاطمہ بنائیں گے. اور اس طرح کے جو ہے نا پروپوگنڈے جو دہلی میں بیٹھ کے, جو ممبئی میں بیٹھ کے, جو راجستھان میں بیٹھ کے یہ لوگ کریں گے, یہ کبھی پاکستان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کریں گے, بس صرف پروپوگنڈا کرتے رہیں گے. شبیر بھائی جاتے جاتے ایک اور کویشچن جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ذرائع کے مطابق جو آپ نے ایک انفارمیشن حاصل کی ہے کہ ہمارے کچھ سیاسی لیڈرز ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے مطلب ریاست میں, اگر ہم دیکھیں کہ بدامنی پھیلانے کی یا پھر چیزوں کو خراب کرنے کی؟ دیکھیں میڈم بہت بہت شکریہ, ایک اہم کویشچن تھا. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے 5 fingers are not equal, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. طرح طرح کے سیاستدان ہوتے ہیں, مگر ایک سیاستدان جو آج کے دور کا, کل پرسوں کے دور کا بڑے جو ہے نا کہتا ہے کہ قسمیں کھاتا ہے, کلام پاک کے قسمیں کھاتے ہیں. میں سردار اختر جان مینگل صاحب کی بات کرتا ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے ساتھ پشتوں کا جو ہے نا سردار ہے. مگر ایک اہم اسٹوری, ایک فیکٹ اینڈ فگر والی اسٹوری آپ کو بتاتا چلو. میرا ایک اور اچھا دوست ہے, مجھے ہمیشہ جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ میں کہہ دیں گے آپ کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے معلوم ہے. بہرحال یہ فیکٹ اینڈ فگر میں جو ہے نا ایک دوست ہے. جب اختر جان صاحب CM کی سیٹ جیت کے جو ہے نا گئے تھے اپنے گاؤں میں, تو میرا یہ دوست جو ہے نا اپنے آفس میں تھا, اس کے گاؤں کے لوگ آئے تھے کہ ذرا ہمیں سردار صاحب کے پاس لے جائیں, ہم اس کو مبارکبادی دیں گے. بڑی اہم جو ہے نا باتیں ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے. حالانکہ میرا وہ دوست ویل ایجوکیٹڈ تھا, تعلیم یافتہ تھا, 2-3-4 ممالک میں بھی گیا تھا, اور ظاہر سی بات ہے جو بندہ پنجاب سے پڑھ کے آتا ہے تو وہ ضرور اپنے سردار سے تو لازمی سوال کرتا ہے, ویل ایجوکیٹڈ. تو انہوں نے سردار صاحب کو مبارکبادی بھی دیا, کہہ رہے ماتھے پہ بھی میں نے چھوما. تو پھر سردار صاحب نے تقریریں کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں سرکار کی جو ہے نا اسکیموں کی ضرورت ہے, ہمیں سرکار کے نہ جو ہے نا تنخواہ کی ضرورت ہے, بس ہم اپنے جو ہے نا جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے چروایا جو جیسے کہ چروائے ہوتے ہیں, بھیڑ بکریاں جو ہے نا چرانا, ہم وہی کریں گے. تو اس نوجوان نے ہاتھ اٹھایا اس بھیڑ میں, کہہ رہے کہ سردار صاحب اگر آپ کے دادا پردادا نے جو ہے نا بھیڑ بکریاں چروایا ہے تو جو ہے نا ہم بھی اس راستے میں جائیں گے, تو آپ کے خود کے بیٹے, آپ کے خود کے کزن وہ لندن اور دبئی میں پڑھتے ہیں. اور دوسری بات, آپ جب بھی آپ کے دادا پردادا, آپ کے والد MNA رہے ہیں, MPA رہے ہیں, منسٹر رہے ہیں, اقتدار میں رہے ہیں, اور لائف آپ لوگوں کا لگژری رہا ہے, اور آپ ہمیں جو ہے نا گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے دادا اور پردادا نے جو ہے نا مال مویشی پالے ہیں, چروائیگی کی ہے, تو ہمیں چاہیے ہم چروایا بنے اور مال مویشی. اگر آپ پی کے جو ہے نا فیملی کے لوگ وہ MPA MNA اور دبئی اور لندن میں پڑھتے ہیں, کیا وڈ کے ان لوگوں کا جن کو میں کہتا ہوں کہ اڑنجی ہے, اس میں جو ہے نا کورالو ہے, اس میں جو ہے نا بیلا ہے, کیا ان لوگوں کے, ان عوام کی حق نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں جائے پڑھے, وہ لندن میں جائے پڑھے, وہ دبئی میں جائے پڑھے, کیا ان کا حق؟ دوسری بات آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں, آج میں آپ کو الفن
یہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, الفن کہتا ہوں کہ 95% میڈم اس ٹائم ورڈ میں آپ کو روڈ نہیں ملے گا. 95% آپ کو ورڈ سردار اختر جان کے ایریا میں ایجوکیشن نہیں ملے گا. 95% آپ کو ورڈ سردار اختر جان کے ایریا میں آپ کو ہاسپٹلز نہیں ملیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان ایریا میں ترقی کا 5% کردار ادا نہیں کیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں سردار اختر جان مینگل, میں ایک بلوچ ہوں, کیا وہ بلوچوں کے اوپر ترقیاتی کام کرے گا؟ کیا وہ بلوچوں کے جو میں کہتا ہوں وہ میرا سردار اختر جان مینگل جو وزیر اعلیٰ بنے, ان کے والد انہوں نے بھی اقتدار سنبھالا ہے. ایک سابقہ سی ایم ہونے کے ناطے سردار اختر جان مینگل نے انہوں نے خود اپنے ورڈ میں اس 21st سینچری میں نہ روڈز دیا, نہ ایجوکیشن دیا, نہ یوتھ کو موبلائز کیا, نہ ادھر کے جو ہے نا ہاسپٹلز, نہ ادھر کی جو ہے نا جو اسکیمیں ہیں, وہاں کے لائف جو اسٹینڈرڈ ہے, وہاں کے ایجوکیشن ہے, وہاں کے جو ہے نا گیس ہے, وہاں کی بجلی ہے, اس کو جو ہے نا, جو کہ ورڈ ایک چھوٹا سا ایریا ہے, دیکھیں چھوٹا سا ایریا, اس ایریا کو انہوں نے ڈیولپڈ نہیں کیا ایک سی ایم ہونے کے ناطے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا سردار اختر جان کو جس طرح مشر محمود خان چغزی صاحب نے کہا تھا کہ 10 سال کے لیے آپ ہمیں بلوچستان دے دو, ہم بلوچستان کو پیرس بنائیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں میڈم پاکیزہ, آپ کا مشر میرا سردار اختر جان میرا سردار ہے, آپ کا مشر محمود خان چغزی ہے, آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال کیا جو ہے نا سردار اختر جان 2.5 سال, اور ہمارے مشر محمود خان چغزی صاحب بھی جو ہے نا وہ رہے ہیں, میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں ایم پی اے بھی رہے, منسٹر بھی رہے, کیا انہوں نے ان 2.5 سال میں, ان 2 سالوں میں انہوں نے پشتونوں کی زندگی تبدیل کی ہے؟ انہوں نے میرے سردار نے بلوچوں کی زندگی تبدیل کی ہے؟ نہیں میڈم, دیکھیں یہ صرف وہ ایک انگریزوں کا ایک وہ ہے پروورب ہے, سیئنگ از ایزی بٹ ڈوئنگ از ڈیفیکلٹ. تو یہ لوگ صرف کہتے ہیں, بس یہی بدبختی ہے کہ ہمارے جو بلوچ اور پشتون ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں, انہوں نے صرف کاروبار کو فروغ دیا ہے. کاروبار کو فروغ دینے کی وجہ سے ان کو صرف اپنی جو ضروریاتی جو منافع ہیں ان کو ان سرداروں سے, ان مشروں سے کلیئر کرتے ہیں. باقی صرف باتیں ہیں. جنہوں نے اپنے خود کے ورڈ کو ترقی یافتہ نہیں بنایا, وہ کیا پورے بلوچستان کو ترقی یافتہ بنا کے پیش کریں گے؟ مشکل ہے. شبیر بھائی ایسے ہی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے بڑی کلیئر باتیں جو تھیں وہ کی, بالکل فیکٹ اینڈ فگرس پہ باتیں کی ہیں کہ مطلب ہمارے ناظرین اگر معاشرے میں ہم دیکھیں کہ مطلب بلوچستان کی اگر ہم بات کریں کہ مطلب ایسے نام نہاد لوگ جو ہیں ووٹ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں, دعوے تو ہے وہ بڑے کرتے ہیں, لیکن یہ بات جو ہے وہ شاید ان کو بھولنی نہیں چاہیے کہ اقتدار جو ہے وہ سب کو ملی ہے, باری سب کی آئی ہے, لیکن اپنی باریوں میں ان لوگوں نے کیا گل کھلائے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, عوام کے سامنے ہیں. تو ابھی ہماری جو عوام ہے ان کو سمجھ جانا چاہیے. تو ناظرین ایک دفعہ پھر آپ سب کو 6 ستمبر کی خوشی بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو کہوں گی کہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ یہ عہد کریں کہ جب بھی مشکل کی گھڑی آئے گی آپ سب ان کا ساتھ دیں گے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.